Assalamu alaikum everyone, Exhibition Cadet Sabir Shah from my channel Aviation Cadet 9936. تو آج آپ کو اپنے دوسرے عروج کی طرف جاتی کہانی سنائیں گے ہم، اور اس میں موسٹلی جو چیزیں ہیں وہ بہت ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے آئی نو کہ اس میں اتنی لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے، بٹ اگین آئی سیڈ کہ یہ ایک وہ میں فار مائی اون سیلف آئی ایم جسٹ ریکارڈنگ سم تھنگ کہ آگے اگر پروفیشنل لائف میں جب کوئی بندہ جاتا ہے تو دین دیر آر مینی تھنگس ٹو بی لرنڈ، اور ان کو اصول ایک ہی ہوتا ہے، اب ان اصولوں کو اپلائی کرتے ہیں اپنی لائف میں ہر جگہ، اور موسٹ آف دا اصول پرنسپل جو میں نے سیکھی وہ میں نے پاکستان ایئر فورس اکیڈمی میں سیکھی تو اپنے انسٹرکٹرز، اپنے سینئرز، کورس میٹس، اپنے جونیئرز. تو اس وقت ہم لوگ آ چکے تھے فائنل ٹرم میں، یعنی یہ جنوری کے اوائل کی بات ہے 1996، اور اب میرے نیچے 4 جی ڈی پی کے کورسز تھے اور 4 ہی انجینئرنگ کے کورسز تھے، یعنی 47، 48، 49 اور 50، اور اسی طرح 100، 101، 102 اور 103 جی ڈی پی. یہ ہمارے جونیئرس تھے. میرا ان کے ساتھ کس قسم کا تعلق تھا، بہت کلوز بانڈ تھا میرا ان کے ساتھ، کیونکہ میں نے جتنی زندگی میں رگڑے کھائے تھے، جتنی ریسٹرکشنز لی تھیں اور جس ٹینشن سے میں گزرتا تھا، سو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بندہ ایک چیز سے گزر کے جا چکا ہو وہ دوسرے کو اس میں سفر نہیں کروانا چاہتا. تو میرے جونیئر سے بہت اچھے تعلقات تھے. آئی واز اے بردرلی فگر فار دیم، اور بڑی اچھی گپ شپ ہوتی تھی، بالکل ان کو ریلیکس رکھتا تھا. میں نے کسی کو رگڑا نہیں دیا، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی کسی کو رگڑ دیا ویسے ہی، ایسا بھی کبھی کوئی کام نہیں کیا. اگر میرے سامنے کسی نے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے کوئی چھوٹی موٹی تو میں درگزر کرتا تھا، مجھے اپنی فرصت نہیں تھی کیونکہ سیمی فائنل ٹرم تک آئی واز انڈر دی کتاب آف مائی سینئرس. اب جب میرے پھڈے پھر بھی چل رہے تھے، وہ جب وہ گریجویٹ ہو کے نکل گئے تو وہ پھڈے ختم ہوئے. فائنل ٹرم میں ایسی ہوتی ہے آپ کی. اب مجھے ایک سائیکل بھی مل چکی ہے، یہ میں فائنل ٹرم میں جا کے ملتی ہے، اور اس سائیکل پہ میں جو سیکشن میری جو بچی ہوئی تھی 30-35 سے قریب، جو سائن سگنیچر ہوتے ہیں ڈیورنگ دی انآفیشیل ورک آورس ٹائمس، وہ میں جا کے کرتا تھا اس سائیکل پہ. تو اب پینڈا ذرا 2 کلومیٹر وہ دوڑ کے نہیں جانا پڑتا تھا، اب ذرا سائیکل پہ جا سکتے ہیں آپ، بیکاز جو فائنل ٹرم. اب مجھے وہ باسکٹ بال گراؤنڈ کے چکر بھی نہیں لگانے، بیکاز آئی ایم ہولڈنگ دی ایکسٹرا ڈریلز ایوری سنگل ڈے. تو جب میں نے وہ تھرو آؤٹ اس ٹائم میں کوئی میں نے وہ باسکٹ بال کورس کی چکر نہیں لگایا کسی کو، پراپر ان کو ڈرل کروائی. تو اس کا مقصد تھا ایکسٹرا ڈرل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکسٹرا پریڈ آورس کرتے ہیں. اس میں وہ رائفل باؤ دا ہیڈ ہوتی ہے، ڈانگری اپنے پہنی ہوتی ہے، ڈی ایم ایس نیچے بھاری بھرے، اور کتوں کی طرح باسکٹ بال گراؤنڈ کے چکر لگتے ہیں. یہ چیز میں نے اپنی فائنل ٹرم میں آ کے جب میں وہاں پہ کریڈٹ انچارج بنا ایکسٹرا ڈرلس میں، بیکاز آئی واز دی اونلی فائنل ٹرم آن ریسٹرکشن، سو میں کسی کو بھی پنشمنٹ وہ نہیں کروائی. ان کو میں دانے پھر کھبے پھر آدھا گھنٹہ ہوتی ہے وہ ہاف این آور کو پریڈ کروا کے سارے خوش، وہ بھی خوش میں بھی خوش. سائنس ایکٹ میں جو ڈیوٹی کریڈٹ ہوتا ہے، جو عام طور پہ یہ سارجنٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جو میں نے بتایا 7 ڈپارٹمنٹ کے علاوہ آپ کے 3 سارجنٹس بھی ہوتے ہیں، جن کے یہاں پر 3 پٹیاں لگی ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے چیف ٹیکس کی ہوتی ہیں یہاں پہ 3 پٹیاں، اسی طرح سارجنٹس کی پٹیاں ادھر ہوتی ہیں 3. سیمی فائنل ٹرم میں کارپوریٹ ہوتے ہیں، ان کی 2 پٹیاں ہوتی ہیں. فائنل ٹرم میں سارجنٹس ہوتے ہیں. تو عام طور پہ سارجنٹ ڈیوٹی سارجنٹ بنتے ہیں جو کہ یہ کیڈٹس کو پنشمنٹ وغیرہ کرواتے ہیں ایکسٹرا ڈرل کے ٹائم پہ. اور یہی رات کو فائنل سب پہ سائنس چیک کرتا ہے، کسی نے کاپی تو نہیں ماری، کسی اور کی پراکسی تو نہیں لگائی. اور پھر 10:30 بجے لائٹس آف سے پہلے وہاں پر فائنل ان کا جو ہے آپ کی مرضی ہوتی ہے پنشمنٹ کروانا، کوئی میں نے کروائی کبھی بھی، آئی نیور ڈیڈ دیٹ. میرا یہ ٹینور رہا تھا جناب مارچ 13 تک، جو میری سرکاری کاغذات میں جو میری سالگرہ کا دن ہے، اس دن میں نے آخری مشن اڑایا اپنی لائف کا. 13 مارچ سن 1996 کو، اور میرے ساتھ تھے اس وقت کے ایئر کموڈور کلیم سادات صاحب، جو بعد میں ایئر چیف بنے. وہ ہمارے کمانڈنٹ سی ایف ٹی تھے. کمانڈنٹ مینس کہ ہی واز دی ہول سی ایف ٹیز میں فلائنگ بھی آتا ہے اور کالج آف فلائنگ ٹریننگ بھی آتا ہے، تو اس کے وہ کمانڈنٹ تھے. تو وہ مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے اس کو فلائنگ سے سسپینڈ کر دیا ہے؟ سو ہی وانٹڈ ٹو گو ود می. خیر یہ تو بات کی کہانی ہے، ہم کو بتائیں گے.
تو مجھے گھر سے واپس بلا لیا گیا کہ او جناب کمانڈنٹ صاحب کے مشن بنانا ہے آپ کا. تو آئی واز ون آف دا لکیسٹ ون ہو ہیز ایون فلون ود دی ایئر چیف. جس طرح کہا کہ پہلے کیپٹن مڈلش ہو گئے، پھر سر عارف کاظمی ہو گئے، تو بڑی بڑی مشہور شخصیات کے ساتھ میں نے فلائنگ کی ہوئی ہے جو کسی میں بھی پہچانا جاتا ہے. ان میں ایئر چیف جو ہمارے ان کے ساتھ وہ سب ایئر چیف نہیں بنے تھے، اس کے بعد جا کے بنے تھے، لیکن میں نے ان کے ساتھ اپنا آخری مشن اپنی برتھ ڈے والے دن 13 مارچ 1996 کو، میری 20ویں سالگرہ تھی وہ. So on my 20th birthday, I flew my last mission ever and then left and went home. کیوں کیا یہ آپ کو ایک دو ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا، دلے تھلے گیٹی رکھو. اچھا میں اب خیر میں نے اپنی اکیڈمی لائف کو بتا دیا اس وقت کس قسم چل رہی تھی. تو اس میں اب فائنل ٹرم میں اور کیا آپ کے پاس ہوتی ہے کہ آپ کا ہیئر کٹ جو بڑا نیچے چلا جاتا ہے، جس طرح ابھی میرا ہے نا، جیسے یہ سائڈ برڈز نہیں ہیں، وہ تھوڑی تھوڑی ہیں تو یہاں تک ہوتا ہے، لیکن بال اتنے لمبے نہیں ہوتے آپ کے ٹاپ سے بال آپ بس 2 بارس ہوتے ہیں، 3 دیٹس اٹ، ناٹ مور دین دیٹ. آپ سی ویز پہن سکتے ہیں. جب آپ واپس آتے ہیں اکیڈمی میں تو اب آپ کو لازمی نہیں ہے کہ یونیفارم پہن کے رکھیں، یا وہ جو آؤٹ فٹ ہوتی ہے کیڈٹس کی، جو میرے پاس بک آؤٹ آؤٹ فٹس جو کہا جاتا ہے، جس میں وہ ملیشیا پینٹ ہوتی ہے، وائٹ رنگ کی شرٹ ہوتی ہے، ریڈ رنگ کی ٹائی ہوتی ہے، اور آپ کا بلیزر ہوتا ہے ان ونٹر، نو بلیزر ان ونٹر، کوٹ نہیں ہوتا اس میں، تو یہ آپ کو پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ سمپل شلوار قمیض پہن سکتے ہیں، آپ پینٹ شرٹ پہن لیں، جینس پہننے کی پھر پرمیشن نہیں، ٹی شرٹ پہننے کی پھر پرمیشن نہیں، یو ہیو ٹو ویئر دس کالرڈ شرٹ، اس کے ساتھ ٹائی بھی شک نہ پہنے آپ. تو اس میں اب ہم وہ تھوڑے ریلیکس ہوتے تھے، اور اس کو ٹائم کم ہوتا تھا. یہ فلائنگ صبح اسٹارٹ ہوتی تھی 6-7 بجے سردیوں میں، اور دن کو 1:30-2 بجے پیک اپ ہو جاتا تھا. اچھا اس میں ہمیں بس لینے آتی تھی، فائنل نمبرس کو یہ بھی پرمیشن مل جاتی ہے کہ بی ایف ٹی سے ایک بس آتی تھی جو کہ مین پوسٹ کرسمس کے سامنے مین پوسٹ میں کھڑی ہوتی تھی. صبح ہم ٹائمنگ بتاتے تھے اور ہم لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے تھے صبح ارلی ان دا مارننگ. تو یہ فائنل ٹرمس کی پروڈکٹس تھیں، یعنی یو کین ویئر سی ویز اینی ٹائم یو وانٹ، لیکن آفیشیل ٹائمس پہ نہیں. جب آپ گاؤں میں آ جائیں، واپس ہاسٹل میں آ جائیں یا بلاکس میں آ جائیں، تم بلاکس ہی کہتے تھے اس کو، تو اس وقت آپ پہن سکتے تھے. ٹھیک ہے جی. میس میں آپ کو سب سے پہلے گرم روٹیاں سب سے پہلے آپ کو ملیں گی، اس کے بعد پھر باقیوں کو پرووائڈ کی جائیں گی. تو یہ بھی ہوتا تھا. پھر آپ کا جو میس میں جو ہے وہ چبوترا بنا ہوتا ہے علیحدہ فائنل نمبرس کے لیے، باقی تو پوری اکیڈمی نیچے بیٹھی ہوتی ہے. جو اکثر آپ نے ڈائننگ اس میں آؤٹ میں دیکھے ہوں گے، سائڈ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ اکیڈمی افسر باقی افسر بیٹھتے ہیں، تو وہ جگہ فائنل نمبرس کے لیے ہوتی ہے. تو فائنل نمبرس کو علیحدہ وہ جگہ تو کھانا بھی گرم زیادہ ملتا ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، روٹی وہاں بھی پکی تندور سے نکلی زیادہ وہاں پہ سب سے پہلے جاتی ہے، پھر آگے جا کے باقی تو تھوڑی سی ہم ایلیٹ کلاس میں آ جاتے ہیں وہاں پہ. باقی تو ایسا کوئی نہیں. اور یا آپ کور آل پہن کے آپ بی ایف ٹی جا سکتے ہیں. اس سے پہلے سیمی فائنل ٹائم تک ہمارا کور آل جو تھا وہ ایک ہینگر پہ لٹکا ہوتا تھا، فلائنگ شوز کے نیچے لٹکے ہوتے تھے، اور ہم یونیفارم جو ہوتا ہے، جو ہمارا جو نارمل جو یونیفارم ہے ایئر فورس والوں کا، وہ پہن کے ہم جاتے تھے، پھر وہاں پہ کرو روم میں جا کے چینج کرتے تھے. لیکن آپ چونکہ فائنل ٹائم میں آ گئے تو اس لیے ہم وی یوز ٹو گو ان کور آل ڈائریکٹلی، نو نیڈ ٹو ویئر دا یونیفارم، دا اسکائی بلو اور نیوی بلو جو پینٹ ہوتی تھی وہ جو پہننے کی ضرورت نہیں، صرف کور آل میں دیتا ہے. جب ایک بڑی ڈیش ہوتی تھی تو اکیڈمی میں واپس آتے تھے، پھر ہم پھر کور آل میں پہنتے تھے تاکہ بچے بھی دیکھ کے خوش ہوں، ذرا ٹیکا بیٹھے تھے پارلر ڈائریکٹ. تو اس طرح کے موٹیویشنل بہت سارے ہم لیکچر بھی دیتے تھے بچوں کو، کرکٹرس کو جو جونیئرس ہوتے تھے ان کو بٹھا کے، تو ان کے ساتھ باتیں کرنی، بتانا ان کو فلائنگ، موٹیویشن ہی کرنی ہوتی. جس طرح ہمارے سینئرز نے ہمیں موٹیویٹ کیا، اسی طرح ہم ان کو آگے موٹیویٹ کرتے تھے. تو یہ ایک بڑی فائنل ٹائم تو اپنی یش والی لائف ہے، اگر آپ میری طرح پھڑے باز نہیں ہیں کیونکہ مجھے پھر بھی ذرا ہر دوسرے گھنٹے میں سائیکل پہ بیٹھ کے جانا پڑتا تھا سائن کرنے کے لیے. لیکن باقی اکیڈمی جو تھی، باقی جو میرے کورس میٹس تھے، دیور ہیونگ اے گڈ لائف، ناٹ دی انجینئرنگ ون. سی آئی والوں کی سب سے بری عادت ہوتی ہے فائنل ٹرم میں، کیونکہ انہیں پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے. ہماری ڈفرینٹ قسم کی پریزنٹیشن ہوتی ہیں. جی ڈی پیز کو موسٹلی جو ہے نا وہ اسپیکنگ پاور کے لیے ان کو ہمیں پروجیکٹس دیے جاتے تھے. مثلاً ایک ٹاپک ہے، اس پہ آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے، وہی سلائڈز بنانی ہے، سارا کچھ کرنا ہے. جس طرح ہم سینئرز ہی بناتے تھے، اسی طرح اب جونیئرز ہی بنوا رہے ہیں. تو لیکن میں نے اپنی خود ہی بنائی تھی. میں نے کہا یار بھی کیونکہ ٹائپنگ شائپنگ تھوڑی بہت آتی تھی، تو کمپیوٹر ہی پڑے ہوتے تھے وہاں پہ جا کے وہ کرنا اتنا خاص وہ نہیں تھا. تو میں نے کسی کو بادر نہیں کیا کبھی. میری ویسے وہ باری نہیں ہے کیونکہ میں سے باری چھوڑ گیا تھا
لیکن ہمیں یہ فائنل ٹائم میں سارا پریزنٹیشن اسٹارٹ کر دی جاتی ہے، بتانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ ابھی کس طرح کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اب ہم تیار ہو رہے ہیں گریجویشن کے لیے، اور ساتھ ساتھ ہماری فلائنگ بھی چل رہی ہے۔ اب میں نے سب بتایا کہ میں فلائنگ میں بہت پیچھے تھا میں، اور CD-27 میرا ایریا سولو کمپلیٹ ہو گیا، اینڈ دین اسپن چیک بھی ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد تھی دھڑا دھڑ فلائنگ، اور جب میرے اسکیجول انچارج کو پتہ لگا کہ بھائی آئی ہیون ڈن مائی نیویگیشن انسٹرومنٹ فلائنگ ہے، تو پھر انہوں نے میرے وہ مشین بھی تو انسٹرومنٹ، اب جیسے جس ویدر خراب ہوتا تھا میری IF لگ جاتی تھی، انسٹرومنٹ فلائنگ لگ جاتی تھی۔ جس دن ہمارے علاقے میں ویدر ٹھیک نہیں ہے، IF کا بھی ویدر نہیں ہے، کوئی جہاز بھی فٹ انفٹ ہیں IF کے لیے، تو میری نیویگیشن لگاتے تھے وہ۔ تو میں پھر دوسرے نیویگیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ونڈز ہمیں مل جاتی ہیں ہر ہائٹ کے لیول کی، 10,000 فٹ کی، 12,000 فٹ کی، 14,000 فٹ کی، تو ہم نقشے اس سے ایک دن پہلے بنا کے ان نقشوں پہ اپنا ٹریک، کس ٹریک پہ ہم جائیں گے، تو کس جگہ سے کس جگہ، کامرا سے پنڈی گیپ سے فلانی جگہ، یہ جیلم، یہ سارا اس ایریا کے اوپر ہم نیویگیشن فلائی کرتے ہیں مختلف ہائٹس پہ، تاکہ ہمیں اندازہ ہو۔ تو اس میں بس ہم نے کٹ یہ کرنا ہوتا تھا۔ کئی دفعہ وہ میں دیتے تھے ٹائم چیلنج دیتے تھے کہ آپ نے اتنے ہی ٹائم میں ایک لیگ سے دوسری لیگ تک پہنچنا ہے۔ کئی دفعہ وہ ہمیں دیتے تھے اسپیڈ، کہ آپ نے یہ اسپیڈ مینٹین کرنی ہے ایک لیگ سے دوسری لیگ کے درمیان۔ تو ڈفرینٹ قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں، تو یعنی ایونچولی ہم لوگ جاتے ہیں دوسرے ایریاز میں، لینڈنگ کہیں نہیں کرتے، بس ہمیں اسٹیپس دکھائی جاتی ہے کہاں پہ آپ لینڈ کر سکتے ہیں ایمرجنسی کی صورت میں۔ اور یہ نیویگیشن کا مشن ہوتا ہے لانگ ٹرمرس کے لیے، فرض کرو یہاں سے امریکہ فلائی کرنا ہے تو کس طرح جائیں گے، ونڈس کے حساب سے ڈفرینٹ آپ کی وہ ہوتی ہے، انجن کیپیسٹی ہوتی ہے، ساری چیزیں وہاں پہ آپ ساری کیلکولیشن ہوتی ہے، ساری میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہوتی ہے۔ ایک خاص قسم کا ہمیں پرزا بھی دیا جاتا ہے، ایک ٹول دیا جاتا ہے، اس کی بیس پہ ہم اس پہ جہاز کی ڈائریکشن اور اس کا اس ٹول کی مدد سے ہم جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، اینڈ دین دیٹس ہاؤ وی کنٹینیو آور مشنس۔ تو نیویگیشن بھی میری بہت کلاس کی تھی، کیونکہ مجھے میرا مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، فوٹو میموری تھی کہ مجھے یہ سارے جو زمین کے جو لینڈ مارکس ہیں وہ سارے یاد رہتے تھے۔ انسٹرومنٹ فلائنگ تو میری فیوریٹ تھی، ون آف دا فیوریٹس۔ انسٹرومنٹ فلائنگ آپ کے جو ہیلمٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک وہ لگا ہوتا ہے، چرخی لگی ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ ہوڈ ساتتے ہیں، تو آپ بالکل کور رہتے ہیں، یہاں تک کور ہوتے ہیں، صرف آپ انسٹرومنٹ دیکھ سکتے ہیں، آپ کاکپٹ سے باہر آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ ہوڈ ہوتے ہی اسی لیے، اور صرف انسٹرومنٹس پہ فلائنگ کرنی ہوتی ہے۔ وہ جو جائروسکوپ ہوتا ہے اس کے اوپر جو آپ کے ٹرننگ کے جو ہوتے ہیں جس اس کے اوپر فلائی کرتے ہیں آپ، وہ اسی کے تھرو لینڈ بھی کرتے ہیں آپ، وہاں اس کو لیٹ ڈاؤن پیٹرن کہا جاتا ہے، اور اس کے خاص طریقے ہوتے ہیں۔ اگین ٹیکنیکل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ چیزیں آپ کو بیڈ ویدر کے لیے بھی ٹرین کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ انسٹرومنٹ فلائنگ کرتے ہیں۔ 15 مشن ہوتے ہیں اس کے، اور 15 کے بعد آپ کی IF بھی جاتی ہے۔ میں نے ٹاپ کی تھی وہ، یہ مجھے بعد میں بتایا، کمانڈر نے بتایا تھا کہ بیٹے تو نے نیویگیشن ٹاپ کی ہے، تو نے IFT ٹاپ کی ہے، تو تجھ سے یہ فارمیشن فلائنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ خیر وہ میرے اپنے ریجنس تھے، اس وجہ سے میں کو تو نہیں بتا سکتا تھا۔ بائی دا وے ہی پاس می، جب میرا جو آخری جو مشن تھا مارچ 13 سن 1996 کو، میں نے وہ پاس کر لیا تھا۔ میں نے کہا تو مجھے مبارکباد دی ہوگا کہ جو کہ کنٹینیو فلائنگ، بعد میں کیا وہ بہت زیادہ اسٹوری وہ آپ کو بتائیں گے۔ بٹ واٹ ہیپن کہ اب میں دن میں کم از کم 3 مشن جڑا رہا ہوں، کہ میں اپنے کورس سے بہت پیچھے ہوں، میں بتایا 40-50 گھنٹے پیچھے تھا میں، تو میری فلائنگ رک نہیں رہی تھی۔ تو جب میں فلائنگ کے پیک پہ پہنچا دوبارہ، تو میں فارمیشن، ہمارے فارمیشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فارمیشن جس میں 2 جہاز اکٹھے ٹیک آف کرتے ہیں، اس میں تو آپ کی بہت زیادہ چاہیے، آپ کو ریلیکسیشن چاہیے ہوتی ہے، اور بالکل چھوٹے چھوٹے آپ کے کنٹرول ہوتے ہیں، مطلب موومنٹ آپ نے گڑبڑ نہیں کرنی مشاق والی، بالکل چھوٹی چھوٹی انپٹ ہوتی ہے آپ کی، چھوٹی چھوٹی پاور، مطلب 1% بڑھائی 1% کم کی، یہی ہوتا ہے۔ اور جب آپ وہ الائنمنٹ کرنی ہوتی ہے، 3 آپ نے مطلب اس کے 3 اسٹیکس آپ نے وہ سارے وہ کور کرنے ہوتے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہونا، اوپر نیچے نہیں ہونا، بہت کلوز نہیں ہونا۔ یہ 3 میں سے کہ ایک خاص ڈسٹینس پہ جا سے رہے، اور اس سے بہت اوپر بھی نہیں جانا، اس سے بہت نیچے بھی جانا۔ تو بیسکلی جب ہم ٹرنس کرتے ہیں تو اس وقت پھر مصیبت پڑتی ہے، لیکن بہرحال مجھے اس کا بھی کوئی پرسنٹ تھا ہمارے کورس میں سے، بیکاز آف دا بیڈ ویدر میں نے اپنی ساری جنرل فلائنگ کمپلیٹ کی۔ میں CD-43 ہمارا ہوتا ہے، لو لیول مشن کہتے ہیں، لو ہائٹ پہ، جس پہ ہم زمین سے 300 فٹ کی بلندی پہ وہ اوور مشن بھی کرتے ہیں۔ میرا تھا گدونا مزئی کا علاقہ، اس کے اوپر آیا تھا سروکار کے ساتھ، بہت مزہ آیا اس مشن میں، کیونکہ اب آپ کو جیٹ فائٹر کی ریئل سپیڈ کا پتہ چلتا ہے۔ جب آپ آسمان پہ ہوتے ہیں نا، جس طرح پیسنجر پہ پلیٹس بھی بیٹھے ہوں گے، تو وہ چونٹی کی طرح رینگ ہوتا ہے نا،
جب تک آپ منورنگ نہیں کرتے تب تک آپ کی بھی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ بہت سلو ہے جہاز، لیکن جب ہم منورز میں آتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ اس کی اسپیڈ کتنی ہے. لیکن زمین کے پاس ود ریفرنس ٹو دی ارتھ گراؤنڈ، او ہو جو آپ یہ ریور انڈس کے اوپر سے سونکتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ تو پتہ لگتا ہے درخت زمین سے آپ کے اشارے سے جا رہے ہیں، ٹرکٹر وغیرہ آ رہے ہیں نیچے آپ کو، مطلب بالکل آپ کے بہت بہت مطلب ہم تو 300 فٹ سے نیچے نہیں جا سکتے، لیکن انسٹرکٹر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ جہاں تو نیچے چلے جاتے ہیں 50 فٹ 40 فٹ کی جو بھی جا رہے ہوتے ہیں ہم. ورنہ سولو میں ہمیں پرمیشن ملی 500 فٹ سے نیچے جانے کی، وہ کبھی گئے نہیں اتنے نیچے، تو وہ بہت زبردست مشن تھا. تو اب میں 43 مشن وہاں پہ، اور میرے کورس میٹس کی بھی تقریباً آرام اسی کے مشن کے برابر تھے. فارمیشن پہ میں نے ان کو کیچ اپ کر لیا. انسٹرومنٹ فلائنگ کمپلیٹ ہوگی، نیویگیشن فلائنگ کمپلیٹ ہوگی، اور میرا CD-43 43واں مشن لگ گیا لو لیول فلائنگ کا، وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا. اور فارمیشن کا میرے کورس میٹس میں سے ٹوٹل 3 لڑکوں نے سولو کی تھی فارمیشن 5 کے بعد. ہمارا فارمیشن 1 2 3 4 5 انسٹرکٹر کے ساتھ ہوتا ہے، اور فارمیشن 5 آپ کا سولو چیک ہوتا ہے. فارمیشن 5 آپ نے اگر فیل کر دیا تو فارمیشن فلائنگ میں، کیونکہ جیٹ فائٹرز ہمیشہ اکٹھے ٹیک آف کرتے ہیں، سولو بہت کم 2 کی ٹکڑی میں جاتے ہیں ہمیشہ. اور یہ بیسک آپ کی فائٹر جیٹ ہوتی فلائنگ یہی ہوتی ہے فارمیشن ہوتی ہے. تو اس میں اگر 5 مشن بعد سولو نہیں جا سکتے تو آپ کا ڈائریکٹ لگتا ہے پروگریس چیک، پی چیک کہتے ہیں اس کو. اس کے بعد بھی آپ فٹ نہیں ہیں، پھر آپ کا لگے گا ایس چیک، سسپینشن چیک، وہ آپ نے فیل کر لیا اللہ دے والے. اور جس بندے نے فارمیشن 5 کر لی اس کے بعد سولو پہ چلا گیا، کہتے ہیں کہ اس کا ونگ پکا ہو گیا. یہ فارمیشن سولو از دا موسٹ ڈیفیکلٹ فیز ان دا ہول BFT کا رینج. یہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ کو بتا دیں کہ آپ افسر بن سکتے ہیں، GDP بن سکتے ہیں، فائٹر پائلٹ بن سکتے ہیں یا نہیں. I was among those 3 or 4، 4 تھے ہم، I think 4 ہی تھے جنہوں نے فارمیشن 5 کے بعد دی. باقی کیوں نہیں جا سکے؟ ویدر وارننگ کی وجہ سے. فارمیشن 5 انہوں نے کلیئر کر لی، بٹ کچھ لوگوں کے ویدر خراب آ گیا، کچھ لوگ نہیں کر سکے، تو پھر ان کو ایک فلیکس مشن دے دیتا ہے، چنگا اس کو کہتے ہیں ہم. پھر چنگا فلائی کیا انہوں نے، چنگے کے بعد فارمیشن 7 فلائی کیا، اور پھر ان کو ملا فارمیشن 8. تو فارمیشن میں یہ ہوتا ہے کہ 5 کے بعد آپ کا ہر ایون جو نمبر ہوگا وہ سولو ہوگا، اور ہر آڈ نمبر جو ہوگا وہ انسٹرکٹر کے ساتھ ہوگا. تو میرا فارمیشن 5 لگ چکا تھا، میں کلیئر کر گیا. فارمیشن 6 میں نے سولو فلائی کی، فارمیشن 7 IP کے ساتھ فلائی کی. پھر جو پھڈا سٹارٹ ہوا میرا فائنل پھڈا، جس کے بعد آئی کوئٹ. میرے خیال میں آج تو اتنا ہی کر دیتے ہیں. آئی تھنک کہ اس کو میں ایک ایپیسوڈ اور لوں گا، فائنل اس کے بارے میں بتاؤں گا. سو آئی گیس بس یہ یاد رکھیں کہ میں انسٹرومنٹ فلائنگ کلیئر کر چکا ہوں، نیویگیشن کے مشن کلیئر کر چکا ہوں، 43 مشنز آف جنرل فلائنگ کلیئر ہو گئے میرے، فارمیشن 7 کلیئر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تقریباً بن گئے اراؤنڈ 7 اور 15 اور 15 30 37 اور 43 80 گھنٹے میرے ہو چکے ہیں اس پہ T-37 ایئر کرافٹ پہ. سو اب میرا ٹوٹل فلائنگ ایکسپیرینس کتنا ہو گیا؟ 80 آورز آن T-37، 50 آورز آن مشاق، اور تقریباً کوئی 7-8 گھنٹے، پھر 7 گھنٹے K-8 پہ. تو 140 کے لگ بھگ میرے فلائنگ آورس ہو چکے ہیں. میں نے 12 اور اڑائے ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بارے میں کیا ہوا. یہاں پر جو ہے نا اب میں پھر اپنے ٹاپ پہ پہنچ چکا ہوں. اتنا نیچے چلا گیا تھا، سب سے کورس میں لیگنگ تھا. ناؤ آئی ایم امنگ دا ٹاپ کیڈٹس اگین ان ٹرمز آف فلائنگ، کمپلیٹنگ فلائنگ آورس. اس کا ریزن کہ میرے پاس اتنے مشن تھے کہ بیڈ ویدر کی وجہ سے میں کبھی ادھر انسٹرومنٹ چلا گیا، نیویگیشن پہ چلا گیا، انفارمیشن اڑا لی، کبھی جناب جنرل فلائنگ پہ چلے گیا. تو 4 قسم کی فلائنگ میری ایک ٹائم پہ چلی تھی. باقی میرے کورس میں کے ساتھ یہ نہیں تھا. انہوں نے ایک فیز کمپلیٹ کیا، پھر دوسری میں گئے، وہ کمپلیٹ کیا، پھر تیسری میں گئے، تیسری کمپلیٹ کی، پھر چوتھی میں گئے. میرے تو چاروں کٹھی چل رہی تھی. میرا تو دماغ کی چٹنی دہی جو ہے نا بنتی وہ ایسی بن جاتی تھی، کیونکہ لازم ہے نیویگیشن کا مشن آپ کو پریپیئر کریں، فلی کانسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے اس مشن پہ. اب میں نے انسٹرومنٹ فلائنگ بھی تیار کرنی، مجھے نہیں پتا نیکسٹ میرا کون سا مشن آ جائے گا. اور یہ جیسے مجھے ہوتا ہے میں اسکیجول آفیسر کے سامنے کھڑا ہوں، اوکے
ادھر سے ویدر والا پرچی بھیجتا تھا میں ویدر کی. اوکے جی آج نیویگیشن کا ویدر ہے. شاہ جی یس سر آج آپ انسٹرومنٹ فلائنگ پہ فلائنگ کیسے آ جائیں گے. چلو میں بھاگتا ہوں ان کے پاس جاتا بریفنگ لیتا بتا دیں کہ کون سا انسٹرومنٹ جی انسٹرومنٹ فلائنگ 7 ہے. اوکے تو ان کے پاس وہ چیک لسٹ ہوتی ہے 7th مشن میں کیا کیا سکھانا ہوتا ہے. مجھے بتاتے ہیں کہ بھائی آج بیٹے ہم یہ کریں گے. میں فوراً بھاگتا تھا اپنے کورس میں جو انسٹرومنٹ کر لیے کہتا ہاں بھائی بتاؤ ذرا یہ 7 میں کیا کیا ہوتا ہے. یار ہمارے جو اس میں پیار محبت تھی کورسمیٹس کی یار دیکھ کسی دنیا کے کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ملتی. کسی بندے نے یہ نہیں کہا میں تو یہ بتاؤں. اب میں نے بھی سمجھا کہ چیٹنگ وہ زیادہ چیز ہے کہ وہ آپ کہ ایگزامینر کوشچن کر رہے ہیں اس میں آنسر دینا وہ زیادہ چیز ہے, وہ چیٹنگ میں آتا ہے. لیکن یہاں پر ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی کہ یار اس مشن میں یہ ہوگا تو یہ سکھائیں گے تو یہ چیزیں دیکھنی ہیں, ان چیزوں میں غور کرنا ہے پہ غلطی نہیں کرنی. تو میں نے جو انسٹرومنٹ فلائنگ ٹاپ کی تھی وہ بیکاز آف مائی کورس میٹس. کیونکہ جس میں بھی جاؤ نا فارغ بیٹھا ہو یار بتائیے ہمیشہ لگ گیا یہ 7واں 8واں لگ گیا 9واں لگ گیا کیا کرتے اس میں ہو آجا بہ جاتے پھر پورا ہوتا. کیونکہ ہمارا کام ہے آبزرویشن کے. وی ہیو ٹو بی بیٹر دین آر انسٹرکٹرس. اور جب انسٹرکٹر کو پتہ لگتا ہے کہ ہم اس سے بیٹر ہیں تو تب وہ آپ کو اسکور دیتا ہے, ادروائز وہ نہیں دیتا آپ کو اسکور. تو اس لیے ہر بچہ ہر کیڈٹ جو ہے وہ خود اپنی ذات میں ایک انسٹرکٹر ہوتا ہے. اینڈ دین ونس وی گیٹ ٹو دیٹ ون تو اس طرح میرے مشن لگے. میں جو ہے وہ اگین اب یہ مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور میں فروری کا اینڈ تھی یہ اسی طرح جس طرح یہ اس سال فروری ہے تو 96 کا فروری کا تو اینڈ چل رہا ہے اور میں اپنے کورس کے برابر آ چکا ہوں 2 مہینوں میں. یعنی 60 ڈیز کے انڈر میں نے کوئی 80+ آورس فلائی کیے 60 دنوں میں, جس میں سے ویکینڈ نکال دیں گریجویشن کی وہ سارے کچھ نکال دیں. 60 دنوں میں I flew more than 80 hours. This is a record. And I get back to my course mate. ہم سب ایک طرف ہو گئے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و یاز, صابر شاہ اور کورس کے یاز. یہاں پر ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا مجھ سے اور پھر ایوری تھنگ وینٹ ساؤتھ وینٹ ڈاؤن, جس کی وجہ سے مجھے ایئر فورس چھوڑنی بھی پڑی. So next one is gonna be the final episode. See you next time.